اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے، وہ ہے قرآن مجید میں موجود 4 کل، کیونکہ 4 سورہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے۔ اس میں بہت ساری انسان کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے سب سے شارٹیسٹ سورہ جو موجود ہے قرآن پاک میں وہ یہ 4 کل ہیں۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور ان کے معنی معلوم کرتے ہیں۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ جس کا ترجمہ یوں ہے، کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام ہے اللہ، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس سورہ میں چھوٹی سی سورہ ہے، مگر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دی ہے اپنی باؤنڈری۔ اور باؤنڈری کیا ہے؟ جو کہ لوگوں کے لیے ایک سیدھا سا سبق ہے، ایک چھوٹا سا آسان سا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والوں کے لیے، جن کے پاس سمجھنے والا دماغ ہے، کہ میں ایک ہوں، میں نے کسی کو نہ پیدا کیا ہے اور نہ میں نے کسی کا ولدیت حاصل کی ہے، میں کسی سے بھی نہیں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے کہ میں ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا ہوں، اور اس کے علاوہ اور میرے علاوہ میرا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ صرف اللہ ہیں اور فرشتے ہیں جو کہ گورن کرتے ہیں پورے دنیا کے تمام معاملات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی پیروکاری کے لیے، اور یہ چیز کلیئر کر دی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سورہ کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ کے اور احکامات ہیں، اور اس کا نام ہے سورہ الناس۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ہماری اس پیاری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مطلب اللہ تعالیٰ کی، انسانوں کے بادشاہ کی جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، انسانوں کے معبود کی جو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، شر سے وسوسے ڈالنے والوں کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، بے شک وہ جنات میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اتنی سی بات بتائی ہے تو سمپل، پر ہے انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی آسانی کے لیے، انسان کو جنات اور شیاطین کے شر سے بچانے کے لیے۔ اس میں یہ بات بالکل کلیئر واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا انسانوں کو کہ دلوں میں شر اور وسوسے ڈالنے والے جنات اور شیطان ہوتے ہیں، اور اگر تم ان سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جو کہ ہر چیز کا بادشاہ ہے، جو بے نیاز ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ اسی سے پناہ مانگو گے تو ہر طرح کے وسوسوں سے بچ سکو گے، کہ وسوسے ہی ہیں جو انسان کے دل میں آ کر انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اللہ کی اس سورہ کا ترجمہ ہے، کہہ دو اے پیغمبر، اے کافروں، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی سے کہہ دیا تھا کہ آپ ان کافروں سے یہ بات واضح کر دیں، باؤنڈری کلیئر کر دیں کہ تم جو ہے کبھی مجھ میں سے نہیں ہو سکتے اور نہ میں تم لوگوں میں شامل ہوں گا۔ انہوں نے کلیئر کٹ ان کو یہ بات کہہ دی تھی، یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں کبھی بھی تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور کیونکہ تم بتوں کے پجاری ہو، تم بتوں کو اپنا معبود مانتے ہو، تم کبھی بھی میرے راہ پہ دین حق پر نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جان گئے تھے کہ کفار مکہ کبھی بھی حضرت محمد کے بتائے ہوئے دین پر نہیں چلنے والے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اعلان کہہ دو بے شک ان لوگوں سے کہ تم کبھی بھی ان کے جو دین ہے جو وہ مانتے ہیں اس میں کبھی تم شریک نہیں ہوں گے، اور اسی طرح ان کو بھی کلیئر کر دو کہ بے شک تم لوگ بھی نہیں شامل ہونے والے، تم لوگ راہ حق پر نہیں چلنے والے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی اگلی سورہ کی طرف پڑھتے ہیں، سورہ فلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت محمد سے کہ اے محمد کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والیوں کے شر سے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کی شر سے بچنے کی تلقین کی ہے اور اس کا رستہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ سمپل سا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ کے جب بھی کوئی شخص اللہ کی پناہ میں چلا جائے پھر تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی یاد دہانی بھی کرائی ہے اور ایشورٹی بھی کرائی ہے سورہ میں۔ کہا کہ اندھیری رات کے شر سے، مطلب جب آپ کا مائنڈ، آپ یہاں پہ اس چیز کی طرف کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر کبھی انسان کا مائنڈ بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، نام ہو جاتا ہے اور ہر طرف ڈارکنس دکھائی نہیں لگتی ہے اور کہیں کوئی رستہ نہیں دکھائی دیتا، وہاں کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، مطلب وہ عورتیں جو کہ جادو ٹونے کرتی ہیں، جو کہ حسد کرتی ہیں اور برا سمجھتی ہیں، دوسروں کے بارے میں برا جانتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے انسان کو۔ اور حسد کرنے والیوں کے شر سے جب وہ حسد کریں، مطلب ایسے لوگ ہیں جو کہ حاسدین ہیں، جو ہماری ترقیاں، ہماری خوشحالیاں ان کو کسی طرح سے گوارا نہیں ہوتی، کسی طرح سے ان کو ہضم نہیں ہوتی، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھی سی بتائی ہے ایک رستہ کہ اللہ تعالیٰ کی سورہ پڑھ کے اب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایمان میں دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین حفاظت فرمائیں گے۔ یہ سورہ جو آخری سورہ تھی قرآن پاک کی، یہ تب نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد پہ کچھ لوگوں نے جادو کر دیا تھا اور حضرت محمد اس سے بہت متاثر ہوئے تھے ہمارے پیارے نبی، تو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی تھی، اور ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل انسان کے لیے رہنمائی فرما دی کہ یہ جب اگر ایک کچھ سورہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اگر وہ اتنی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، پیارے نبی، محبوب نبی کی حفاظت فرما سکتے ہیں تو ان کی امت کی بھی حفاظت فرمائیں گی۔ یہ ہمیں تحفہ ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمیں رہنمائی ملی ان سورہ کے لیے۔ اسی لیے یہ ترغیب کی جاتی ہے کہ جب آپ پریشان ہیں یا جب آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، جب آپ کسی اس طرح کی مصیبت میں ہیں جو کہ آپ سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو ایسا وسوسہ یا وہم ہے کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں یا آپ کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں یا ایسے خیالات ہیں جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے بٹ آپ ان سے بہت پریشان ہو رہے ہیں، تو ان فیئرس کو اوور کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کل نازل کیے تھے۔ کل ہمارے لیے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر طرح کی ڈیفیکلٹی، ہر طرح کی ایمبیگوٹی، ہر طرح کا مائنڈ میں کوئی فوگ ہے آپ کو راستہ نہیں مل رہا، آپ کو پریشانی ہے، آپ دلی طور پہ مطمئن نہیں ہیں، آپ کو رات میں بے خوابی ہے، آپ رات میں اکثر سوتے ہوئے بے چین ہیں، آپ جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مان میں دے دیتے ہیں تو آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، آپ کا دماغ بھی مطمئن ہوتا ہے اور آپ کہنے کے اللہ پرواہ ہو کر سوتے ہیں۔ اس بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں جتنی دفعہ شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اتنی دفعہ ہی کام ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے اس سرزمین پر، اس دنیا میں، ہمارے معاملات میں اگر کچھ ہمارے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہماری زندگی میں ایسی پریشانیاں، ایسے موڑ آتے ہیں جو کہ ہمارے لیے باعث فکر ہیں، باعث پریشانی ہیں، باعث تنگی ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی راہ بھی دکھائی ہے، اور بے شک وہ صرف قرآن میں ہے، بے شک وہ حضرت محمد کی سنت پہ عمل کرنے سے ہے، اور بے شک وہ ہمارے ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہے۔ جن چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اگر ہم ان سے منع ہوں، اگر ہم سمجھیں، اگر چیزوں کی پیچیدگیوں کو سمجھیں، تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگی میں حائل مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ایسے لوگ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہم سے حسد کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا بے شک وہ جنات میں سے ہیں، بے شک وہ انسانوں میں سے ہیں، وہ ہماری زندگی سے ہٹ جاتے ہیں، پرے ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، دین کی رہنمائی عطا فرمائے، اور ہمارا عقل، ہمارا دل، ہمارا دماغ پوری طرح سے مکمل ہو سکے اور مضبوط ہو سکے۔